اب کیا ہو گیا؟ ایک بات تو میں بھول ہی گیا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور ہماری بہو بیٹی ہے وہاں گاؤں میں جی، اس نے مجھ کو یہ پرچی دی تھی، کہہ رہی تھی کہ چاچا آتے ہوئے یہ دوائیاں لیتے آنا، تو یہ قریب سے آپ کے یہ ہسپتال کے نیڑے تیڑے سے مل جائیں گی دوائیاں جی؟ امام دین، جی جی، یہ پتہ ہے کون سی دوائی ہے؟ کون سی دوائی ہے جی؟ یہ دوائی ہم شادی شدہ خواتین میں وقفے کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اچھا اچھا، اولاد میں ٹھیک ہے نا؟ اوپر ہر سال ایک بالکل، بچہ نہ ہو۔ لیکن ایک اور بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اچھا جی، اور وہ استعمال یوں کیا جاتا ہے کہ بعض خواتین جیسے اب حج پر جاتی ہیں اچھا یا عمرے پہ جاتی ہیں، جی جی جی، یا کوئی گھر میں فنکشن ہونے والا ہے، اچھا یا شادی ہونے والی ہے بچیوں کی، اچھا تو اچھا، ان کے ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے، وہ جو بچیوں کے ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے جی بالکل، مسئلہ، ہاں جی۔ لیکن یہ بہت خطرناک دوائی ہے۔ نہ جی، یہ کیا میں کوئی تیجاب خریدنے کے لیے آ گیا؟ تیزاب کی بات نہیں ہے امام دین، کم از کم نسخہ آپ لکھوا کے لے کے آتے ڈاکٹر صاحبہ سے۔ وہ جی بچی نے مجھ کو نہیں، لکھ کے بچی دے نے دیا۔ دیکھیں، اگر لیڈی ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دوائی کیوں استعمال کروائی ہے، جی، اور وہ پھر ان کے جو بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، ہاں ان جی، پر نگاہ رکھتی۔ اچھا اب اگر یہ خود سے استعمال کریں گی تو اس کی وجہ سے تو بہت نقصان ہو سکتے ہیں، خون جم سکتا ہے۔ اچھا، کوانٹیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے؟ بالکل، آپ نے جو دوا لینی ہے، جو دوائی استعمال کرنی ہے، وہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنی، اچھا، اور خاص طور پہ یہ دوائی، ہاں جی، کیونکہ امام دین، مجھے ابھی تک یاد ہے ایک خاتون گئی تھیں سعودی عرب حج اچھا کے لیے۔ اچھا جی، اچھا اب وہاں پر چونکہ پاک رہنا تھا ان کو، جی جی جی، انہوں نے یہ دوائی استعمال کرنی شروع کر دی، اچھا اور اس کے بعد ان کے انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا، اچھا ان سے چلا نہ جائے۔ اچھا انہوں نے اپنے میاں سے یہ بات کہی کہ جی مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اچھا، وہ میاں صاحب تھے، انہوں نے کہا چلتی رہو، کچھ نہیں ہوتا، ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اس سفر کے بعد ہوتا ہے نا جو، اس میں بڑا ظاہر ہے مشقت کا مناسک کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ ان کے پاؤں میں درد بڑھتا چلا گیا، پھر وہ اچھا، ٹانگ میں آ گیا، اور وہ تو بیٹھ گئی۔ ہے، اچھا اس کے بعد جب ان کو ہسپتال لے کے گئے ہاں، تو پتہ چلا کہ ان کے پاؤں کے اندر گینگرین ہو گئی ہے۔ یہ کون گینگرین ہوتی ہے؟ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں پاؤں کی ٹانگ کی نالی میں خون کا لوتھڑ آ کے پھنس جاتا ہے، اوہو، اور پاؤں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، پاؤں سیپٹک ہو جاتا ہے، جراثیم اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنی بیڈ سمیل ہوتی ہے کہ وہاں انسان بیٹھ نہیں سکتا۔ اور پھر اگر آپ اس کا علاج وقت پر نہ کریں تو پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے بعض اوقات کوئی بھی مصحف ہو جاتا ہے۔ اچھا تو آپ جی، یہ دیکھیے کہ کتنی ذرا سی غلطی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں لاہور لے کے جاؤں گا، اور لاہور جا کے میں اس کا علاج کرواؤں گا۔ وہ لاہور لے کے آئے، لیکن ان کی ٹانگ نہ بچ سکی، ہائے ہائے ہائے۔ وہ کاٹ دی گئی۔ اچھا، اب سانڈو کی سن لیں، اچھا، میرا سانڈو جو ہے نا، وہ تو دوائیوں کا اتنا شوقین ہے کہ کہیں کسی کی بھی دوائی پڑی ہو نا تو وہ اٹھا کے کھا لے۔ بہت، یہ تو بڑی غلط بات ہے، اور جان لیوا یہ عادت ہے۔ نہیں، وہ نہیں باز آتا۔ نہ، کبھی بھی نہیں۔ ہاں جی ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی دوائی استعمال کرنی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ہاں جی ان سے ہاں جی مشورہ کریں، ہاں جی وہ جو آپ کو دوائیں دیں گے ہاں جی ان کے نسخے پر عمل کریں، ہاں جی اور جو نسخہ دیا جاتا ہے نا ہاں جی۔ اس میں کبھی سے رد و بدل نہ کریں۔ ایک دن میرے گٹے میں درد ہو رہا تھا، اچھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار اوئے، میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اصل میں جب چلتا ہوں نا جی تو میرے گٹے اور گوڈوں میں سے پرانی چرپائی کی طرح کرڑ کرڑ کی آواز آتی ہے۔ امام دین عمر کتنی ہو گئی ہے؟ او، تو پھر یہ تو عمر نہیں چیزیں پوچھا ہوتی ہیں، کرتے، جو گزر گئی اس کا کیا پوچھنا یہ ہے؟ ساری نارمل چیزیں ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں کچھ جی۔ نہیں ہوتا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کو میں دوائی لکھ دیتا ہوں گٹامائسین۔ گٹامائسین؟ جی وہ اس نے، میں نے کہا میں کمال ہے یہ بھائی۔ گٹامائسین کدھر سے لاؤں گا؟ اچھا، اور میں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے ہی گٹے میں درد ہونے والی دوائی جو ہوگی وہ میں لکھوا کے وہ استعمال کروں گا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کہیں کوئی گولی اس کو نظر آتی ہے دوائی کی زمین پہ پڑی ہوئی، وہ ادھر ادھر نظر مار کے نا جی یوں کر کے
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا. بہت بری بات ہے، بہت بری بات. اب آپ نے جا کے یہ بات بتانی ہے اپنے ساڈو کو کہ یہ عادت ختم کر دو، کیونکہ اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، بڑا مس ہیپ ہو سکتا ہے، جان لیوا پرابلم ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جہاں پر ہارٹ اٹیک، جی، کینسر، فالج، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ایکسیڈنٹس، ہاں جی، یہ وجوہات ہیں اموات کی، وہاں پر ایک بہت بڑی وجہ دنیا میں دواؤں کا استعمال ہے، غلط کھا لی، غلط دواؤں کا استعمال. اچھا جی، وہ ایک لوگ جب کوئی، میں نے دیکھا بابو لوگ آتے ہیں وہ میڈیکل اسٹور کے اوپر، تو وہ دوائی جب بھی خریدتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا مجھ کو دکھاؤ، تو وہ کچھ اس پہ ڈیٹ دیکھتے ہیں ہاں کہ کہ کب یہ بنی تیار اور کب ایکسپائر ہوئی ہوئی. ہے اور بالکل، کب یہ فضول ہو جائے گی. شاباش. تو کئی جو اسٹوروں والے ہوتے ہیں وہ یہ بے ایمانی کرتے ہیں نا جی پھر، کہ اب ایک میں دوائی مہینے کی لے کر جا رہا ہوں اور اس میں ایکسپائر ہونے میں ہفتہ رہ گیا ہے، تو ان کو وہ نہیں دینی چاہیے. بالکل نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے یہ. تو بس یہی ہے جی کہ ہم ہر وقت تو آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. امام دین ایک بات اور سنیں، ہاں جی، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک گروپ ہوتا ہے دواؤں کا، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پی پی آئی گروپ، پی پی آئی گروپ، پروٹون پمپ انہیبیٹر. ٹھیک ہے، ایک خاص گروپ ہے جو بنایا گیا تھا معدے کے ان امراض کے لیے کہ جہاں تیزاب بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اومیپرازول اس طرح کی دوائی ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، سگریٹ پیتے رہیں گے، دوسرے تمام کام کرتے رہیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد وہ کیپسول کھا لیں گے. اور میں جب لوگوں سے ملتا ہوں جو میرے پاس مریض آتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کیپسول کھا رہے ہیں، اچھا، جبکہ پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیپسول، یہ گروپ جو ہے، جب تک ڈاکٹر آپ کو نہ دیں کبھی آپ استعمال نہ کریں. سجیسٹ جب تک نہیں کرتا. بالکل، جب تک ڈاکٹر پریسکرائب نہ کریں آپ نے یہ دوائی استعمال نہیں کرنی. لیکن ہمارے ہاں لوگ سگریٹ پینے کے بعد چونکہ جلن ہوتی ہے نا سینے میں بہت زیادہ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دوائی استعمال کرتے ہیں. اور اس دوائی کی وجہ سے اللہ نہ کرے بعض اوقات ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے کہ کوئی بھی دوا آپ نے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہیں کرنی، اور جو نسخہ دیا گیا ہے اس میں آپ نے رد و بدل نہیں کرنا. اور اس سے بھی اہم بات کہ لوگ نسخے کے اندر جو دوائیں دی جاتی ہیں نا، اگر فرض کریں میں نے 5 یا 6 دوائیں دی ہیں اور وہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ دوائی کہاں کام کرے گی، لیکن وہ میڈیکل سٹور پہ جا کے ان دواؤں کو خود سے رد و بدل کروا کے عادی کر کے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ اگر کسی کو آپ نے 6 دوائیاں لکھ کے دی ہیں تو وہ 6 دوائیاں کٹھی کر کے تو کھا سکتا ہے پانی کے ساتھ؟ ہاں، تھوڑے سے وقفے کے ساتھ کھائی جا سکتی ہیں. نہیں، ایک ایک کر کے کھانی ہے کہ ساری کی ساری؟ ایک ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ ہم دیکھیں گے کہ نسخے کے اندر جو دوائیں دی گئی ہیں وہ ڈاکٹر خود اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کہیں ان دواؤں کے آپس میں ریئیکشنز تو نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹرز خود بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ایک دوائی کی دوسری دوائی سے کوئی لگتی پھگتی تو نہیں ہے. ہاں، کہ کون سی دوائی آپ نے کب کھانی ہے. جیسے اب کولیسٹرول کم کرنے والی دوائی، وہ ہمیشہ رات کو کھانی چاہیے. کولیسٹرول کم کرنے والی، ہاں، اچھا، وہ دوائیں جو خون کو پتلا کرتی ہیں وہ بھی ہم عام طور پہ رات کو دیتے ہیں. اچھا، کیونکہ کلاٹ زیادہ تر رات کو بنتے ہیں ان لوگوں میں جو دن میں کام کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ لمبی بحث ہے، انشاءاللہ ہم کبھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آج جو آپ نے باتیں کی، ان باتوں پر آپ نے جا کے عمل درآمد کروانا ہے. شاباش. اور میں نے بائی فورس ان کو سمجھانا ہے شاباش. کہ یہ تمہارے بھلے کی باتیں ہیں. بالکل. تم ایسے کیوں اپنی زندگی ایک دفعہ ہے ڈاکٹر صاحب، بے شک، اور مرنے تک بندے کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ایسی گزارنی چاہیے مثال ہو. اور جب آپ جائیں تو کم از کم آپ کو طمانینت کا احساس ہو. ہاں جی، آپ کے دل کو سکون ہو. ہاں. کیونکہ دیکھیں امام دین، ہم لوگ کارڈیالوجی میں 24 گھنٹے موت کو دیکھتے ہیں. امام دین، یہ تو ہم دیکھتے رہے ہیں ساری زندگی. جسم اور روح کی جو کشمکش ہوتی ہے نا، جی، وہ کیا ہوتی ہے.
جب انسان جا رہا ہوتا ہے نا، روح کہتی ہے میں نے جانا ہے واپس، ہائے اور جسم دنیاوی جسم ہے نا، ہاں جی، مٹی کا بنا ہے، وہ دنیا میں انٹرسٹ شو کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جانے نہیں دینا، میں نے بھی رہنا ہے. واہ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے جسم اور روح کی کشمکش کی وجوہات بتائی ہیں جی، کہ جو جسم ہے وہ تو دنیا میں انٹرسٹڈ ہے، اور روح جو ہے اس نے اوپر جانا ہے. واپس جانا ہے.